والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ نازل بہتر حساب درود و سلام اللہ کریم کی حضور دعائے آج کی پاکیزہ حضور پرور عالی وقار حسین بزم قبول و منظور فرمائے. جنہاں نوجوانوں نے بڑی محبت اخلاص نال اپنے بزرگوں کی سرپرستی اہل علاقہ دی نگرانی وچ یہ حسین پاکیزہ اہتمام کیا. اللہ سب کی کاوش کوشش اخلاص قبول فرمائے. اس پاک قدم کے صدقے ہر بیمار میں شفا ہو، ہر مرحوم مسلمان کو درجات وچ بلندی، ہر بے اولاد میں نیک صالح نرینہ اولاد، ہر بے گناہ قیدی و رہائی، ہر مقروض و قرض کو نجات، اور تمام بے بچھڑے دور تمام خالق کائنات رکھنے والدین بزرگاں خاندان کی قربت نصیب فرمائے. بالخصوص وہ نوجوان جن اللہ پتہ ہے اللہ اپنے حبیب کے تصدق نال والدین جلد خوشیاں راحتاں نصیب فرمائے. اس پاک سرزمین میں معاشی تجارتی اقتصادی ترقی کے نال نال نظام مصطفیٰ کی بہار اور امن و استحکام کی برکات نصیب فرمائے. جس نے بھی اپنے عہدے اور منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس پاک وطن میں لٹیا، قوم کا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ماریا، حضور کے دشمنوں، اصحاب کے دشمنوں، آل کے دشمنوں، ازواج کے دشمنوں، ملک کے دشمنوں، جس نے بھی فیسیلیٹیٹ کر کے ملک کو باہر دے دیا، اللہ سب نے ذلیل و رسوا فرمائے. بڑے ذوق اور بڑی محبت نال تشریف فرماؤ. میں اپنی گفتگو سمیٹ کے ادا خلاصہ اور اج کی اس بابرکت نظم کا جڑا مقصد ہے وہ تھوڑی خدمت وچ دیا کرن دی سعادت حاصل کرنا. اسی جس مقصد لئی آئے ہیں اور تساں میں سارے بیٹھے یقیناً ہر بندہ اپنے طور پہ ادی برکات اور ادی ثمرات دی طلب اور تمنا طلب رکھتا ہے. انسانی معاشرے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جی آگاہی کے حوالے نال بندہ اس اہم گل اور موضوع کی اہمیت کو، وہ دی ضرورت کو اور وہ دی مقصد کو آگاہ نہ ہوئے. میلاد مصطفیٰ دی یہ حسین بابرکت محفل ادھا ایک ضرورت بھی ہے، میلاد کی عظم بھی ایک اہمیت بھی ہے،
اور میلاد کی پسند کا مقصد ہے۔ اسی تینوں تصورات اور اکائیاں اپنے دماغ میں اتار کے یہ فکر اپنی نسل میں منتقل کر۔ پہلی بات یہ دیکھیے کہ میلاد مصطفیٰ کی ضرورت کی ہے۔ نمبر 2، اس بزم اور اتنے اہتمام کی اہمیت کی ہے۔ نمبر 3، اتنے اخراجات اور اتنے ٹائم پہ نکال کے اپنی تمام تر مصروفیات کر کر کے بیٹھ کے سنتے ہیں، یہ مقصدیت کیا ہے؟ ظاہر ہے مقصدیت کا تصور کے اس خوبصورت اجتماع کے بعد پریکٹیکلی سامنے نظر آئے گا اور آنا چاہیے، لیکن ضرورت و اہمیت کے بنیادی نکات میں جنہاں دی اس اجتماع دی تصور کو سمجھن واسطے اور سامنے رکھن واسطے ضروری ہے۔ میلاد کی ضرورت یہ ہے کہ اساں اس سمجھنے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب دے سینہ اطہر کے نازل شدہ اس کتاب انقلاب متعدد مقامات کے یہ اعلان فرمائے کہ محبوب تسا یاد کرو اس کتاب بچوں جناب موسیٰ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِیم۔ یہ متعدد مقامات کے ایک قرآنی آیات 1450 سال نور تقسیم کر رہی ہیں اور امت اپنی جھولیاں پھیلا کے قرآن کا نور اپنی خالی جھولیاں وچ لین وچ مصروف ہے۔ اللہ نے آخر یہ فرمان دی کیڑی ضرورت ہے، بے نیاز ہے کہ میرے نبیوں کا ذکر کرو، کتاب بچوں میرے پیغمبرہ کا ذکر کرو۔ پھر اللہ چاہتا ہے کہ محبوب میں چاہنا زبان تیری ہوئے، تیری پاک زبان تو ذکر میرے یارہ تے نبیوں کا ہوئے۔ ایک ہے میرے رب دی فرمانے علی شان مزرہ اس تصور میں سامنے رکھو۔ اللہ فرمانے ہے میں چاہنا محبوب تیری زبان تے میرے یار دا میرے نبیوں کا ذکر ہوئے، زبان مصطفیٰ دی ہوئے، ذکر انبیاء دا ہوئے۔ یعنی اللہ دی چاہت یہ ہے کہ محبوب اللہ دے نبیوں کا ذکر کرے، خدا دا حبیب رب دے رسولہ دا نبیوں کا ذکر کرے۔ تسا دسو گئی جدو اللہ دا محبوب نبیوں کا ذکر کرے تے رب نو اے پسند ہے، پھر محبوب کے ذریعے نال قیامت امت لئی اے باقاعدہ نوٹیفیکیشن فرمان جاری ہے، قانون ہے کہ تسا میرے نبیوں کا ذکر کرو۔ گویا اللہ نو پسند ہے جیڑا او دے نبیوں کا ذکر کرے۔ او دا راز کی ہے کیونکہ اللہ اس بات کے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے جیڑا نبی کا ذکر کرے۔ اور تجھے خود سوچو جیڑا رب موسیٰ پاک تے، عیسیٰ پاک تے، زکریا پاک تے، یحییٰ پاک تے، ادریس و اسماعیل و ابراہیم پاک تے، جنہاں ذکر دوتے میرا رب راضی ہوتا ہے تے او رب اپنے پیارے حبیب دے ذکر سنن تے کرن تے کنا راضی ہوتا ہے۔ کوئی حد نہیں اس کو ہولی بھی سبحان اللہ آگ سکتے ہو، مقصد صرف بات کو سمجھنا ہے، لڑائی جھگڑے فساد کو مٹانا ہے، جہالت وحشت سے بربریت کے دور اس جلدی ہوئی اگ روح ختم کرنا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے اٹھائے طوفان نو پان دینا ہے، اور بد تہذیبی کا طوفان لبرلزم سیکولرزم جن بنو اٹھایا جان والا نبی نسل نو محراب و ممبر تو دور کرن دی ناپاک منصوبہ بندی ہے۔ یہ بند دے کے آکھنا ہے کہ اللہ کو کیڑی چیز پسند ہے وہ ہے نبیوں کا ذکر، اور سب تو زیادہ پسند ہے محبوب دا پاک اور مقدس ذکر۔ پھر خیال آ سکتا ہے جناب پورا قرآن سا پڑھے ہے کالج یونیورسٹی سکول اندر آج استادہ مدرسے اندر قرآن چے بالکل موجود ہے،
تو سب ٹھیک آکھے وذکر فی الکتاب موسیٰ وذکر فی الکتاب ابراہیم وذکر فی الکتاب اسماعیل، لیکن جناب سنی دیوبندی وہابی شیعہ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے اور تھوڑا حق بنتا ہے کہ سوال کو سمجھو بھی اور سوال سن کے لڑیا نہ کرو، محبت نال اودا سوال سن کے جواب دیو۔ پورے قرآن میں چیتے موجود ہے، ذکر کرو موسیٰ دا، عیسیٰ دا علیہ السلام یحییٰ دا، لیکن پورے قرآن میں کتے نہیں ہے وذکر فی الکتاب محمد۔ جدو اللہ نے حکم کیتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جتنے حکم ہی نہیں ہے وذکر فی الکتاب محمد پورے قرآن میں دکھا دو کتے نہیں ہے۔ یہ سوال بڑا جاندار ہے، بہت جاندار ہے، بالکل اہمیت کا حامل ہے، لیکن ذرا دل تھام کے بیٹھو، جویں سوال جاندار ہے جواب اتنا ہی شاندار ہے۔ سبحان اللہ سے واقع جڑا ایماندار ہے۔ ایک بار ذرا پھر ہولی جی ٹرائی مارو، ذرا پھر ہولی جی ٹرائی مارو، ذرا محبت نہ بولو، ایک بار پھر ذرا بولو، کوئی شک نہیں قرآن ایک موجود ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ۔ یہ قرآن ایک موجود ہے، لیکن 6666 آیتاں جب گواہی دے رہی ہے، قرآن کے 30 پارے دس رہے ہیں کہ تیری یہ بات نہیں ملتی کہ ذکر کرو میرے پاک محمد دا، ذکر کرو میرے پاک نبی دا، لیکن ذرا پھر غور فرما لو، بالکل ٹھیک ہے، بجا ارشاد فرمایا سوال جاندار ہے، لیکن ذرا آیات پہ غور فرماؤ۔ قرآن آدھا موسیٰ کو ذکر کرو علیہ السلام، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، موسیٰ دا ذکر کرو عزت والا شان والا نبی ہے، ابراہیم دا ذکر کرو سچا نبی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، او دا ذکر کرو کسے نوا کیا سچا نبی ہے، وعدہ کر کے پورا کردہ ہے، اللہ دا دوست ہے، اللہ دا خلیل ہے، لیکن جدو مصطفیٰ بھی بات آئی ہے پھر قرآن دا اسلوب بدلیا، انداز بدلیا، قرآن دا انداز پھر یکسر چینج ہوا۔ او نئی حکم یاد کرو موسیٰ نو، عیسیٰ نو، زکریا نو، یحییٰ نو، لیکن جدو کملی والے بھی بات آئی ہے پھر بے نیاز دا انداز کیے، فرمایا لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، فرمایا اس تھان بھی قسم ہے جتنے میرے محمد کے قدمہ دے نشان لگے نے، اس بابے بھی قسم ہے جدی پیشانی بچنا نور آیا ہے، اس ماں بھی قسم ہے جدے بدن وچ مصطفیٰ دا نور آیا ہے۔ یہ سارے تصور نو بیان کر کے قرآن دس رہے آئے، او بھی آیات ایری آلا، او بھی عرفات ایری عرفا، ایسے میں 1400 سال بعد بھی آج آل سنت و جماعت دے ہر غیرت مند فرق کے دلوں دماغ ایک بابے دی فکر وچی بسی ہوئی ہے، اس بابے نے نیا فرقہ نہیں دیتا، انہیں نئی جناب والا کوئی فکر نہیں دیتی، اس بابے نے کوئی نیا مذہب نہیں دیتا، اس بابے دا نام ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، جنہ بریلی کے کچے حجرے وچ بیٹھے جنہیں پرنے صغیر کے لوگاں دے سینیاں وچ عظمت محمدی دے اس کے محمدی دے چراغ روشن کیتے دے، اور کسے فرقے نہ بانی نہیں ہے احمد رضا اس سے کارواں دا، عیسائی جڑے کارواں دے سالار دا نام حضرت حسان بن ثابت ہے، احمد رضا اس سے قبیلے دا فرد ہے، اس قبیلے دا حسن راضی کے رومی دے جاوی ہے، احمد رضا اس سے جناب والا قبیلے دا ہے، اس قبیلے دے حسن دا امام شرف الدین بصیری ہے، اس سے قبیلے دا جناب فرد ہے، جناب محبت میں چاہت وڑ کی آخرے آئے، اے کلام الہی میں شمس تغا تیرے چہرہ نور
اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے ہوگی کتاب احکامات دا جناب والا حسین تصور رکھنا ہے ہوگی کتاب انقلاب جڑی انسانیت کے مقدر نو سوارنا چاہتی ہے انسانیت نو جو سویا تے پہنچانا چاہتی ہے فرمان نبیوں دا ذکر کرو انبیاء دا ذکر کرو ضرورت کی ہے فرمایا جدا ذکر کرو گے وہ بھی بات کرو گے وہ بھی عظمت دماغ چاہے گی حسن و جمال دماغ چاہے گا جود و نوال دماغ چاہے گا لوگ سن کے پوچھن کے کھدیاں گلہ نے خود کرو گے پشام میں جامع اتر گھومے جان گے میرے نبی دے پیارے غلام ہو آج کائنات کی عالمت لوگ پوچھنے نے ضرورت کی ہے انہوں نے خدمت اندر عرض کرنے یا ضرورت کی دیئے وے اگر بے حیائی تو بچنا چاہتی ہو فحاشی تو بچنا چاہتی ہو اریانی تو بچنا چاہتی ہو زنا جیسی لعنت تو بچنا چاہتی ہو سود جیسی لعنت تو بچنا چاہتی ہو ریاکاری جیسی لعنت تو بچنا چاہتی ہو اس ساری چیزوں تو بچن دا طریقہ ہے جیڑا چاہتا ہے معاشرے وچ برکت ہوئے رب دیا رحمتاں دا نزول ہوئے رب دی بارگاہ وچوں برکات دا سلسلہ ہوئے پھر اللہ دی کبریائی دی قسم ہے تیرے میرے وجود دا کوئی جناب والا ایسا نہیں ہے کہ دی وجہ نال رب ساڈے نال پیار کرے پہلے لوگوں دے قدو قامت ہوئی بلند سن بزنس تجارت وچ بھی پاویں عروج تے پہنچے سن انہاں دنیا وچ جنتاں بناون دا بھی تصور پیش کیتا ہے لیکن اللہ نو امت نو پیاری ہے قرآن اعلان کر رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر میلاد کی ضرورت کی ہے یونیورسٹیز کالجز سکولز بزنس تجارت نال تعلق رکھن والے ہو آج کس اپنے معاشرے دی فکری غربت ذہنی مفلسی ملاحظہ کر چکے ہو پارلیمنٹ دا ممبر پہ کلمہ نہیں آدھا کیبنٹ دا ممبر پہ کل شریف نہیں آدھا وزارت داخلہ پہ فائدے پہ اخلاص نے سور خوشر نہیں آدھی یہ ساری چیزیں ملاحظہ کر چکے ہو ہائی کوالیفائیڈ لوگ بھی بچارے کھڑے ہو کے بھی کنفیوز میں اندر بدی تاریخ ہو گئے کہ فیصلہ کرانگے ایسے ایسے جہالت کے دور اندر رزلٹ کی پہ نکل دائے کوئی پارلیمنٹ کھڑی ہو کے بھی پھونک دیئے اسرائیل کو تسلیم کرنے جناب مزاقہ کیے کوئی بے حیات جناب قادیانیاں دے دستر کھا دیا ہڈیاں چوس کے آزا احمدیہ نال ملن پرابلم کیے وہ اچھے لوگ نے ملنسار لوگ نے اس ساری خلافات کدو پیدا ہو بھی ہمیں کدو پیدا ہو بھی ہمیں جب ماما لڑے دیا انگریز بن جاوے جب محمد دیا انٹیاں دیا کھودیاں جناب ہریاں ہوئے جب لبرل سیکولر بیویاں اپنی چھولی وچ بکھا کے جب بچیاں نو دین تو دور کر کے لبرلزم سیکولرزم کا سپرے کر کے انہوں بے حیائی معاشی بریانی نل جوڑ دیا نے پھر گوٹے بدکار پیدا ہو گئے کہ جب ماں بچے نو لوری دے کے مصطفیٰ حسن و جمال دستی ہے اللہ دی کبریائی دی قسم ہے پھر بچہ چج بڑے کے ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری دا رول پلے کرنا ہے پھر اگر پتر پروفیسر ہوئے علامہ اقبال بننا ہے پروفیسر الیاس برنی بننا ہے پھر پروفیسر نور بخش توکلی بننا ہے پھر اگر بیٹا وکیل ہوئے کہ قائد اعظم محمد علی جناح دا کردار ادا کرنا ہے اگر بیٹا پھر پولیس کا ملازم ہوئے غازی ملکاد حسین قادری دا رول پلے کرنا ہے سٹوڈنٹ ہوئے غازی خالد یوسف دا رول پلے کرنا ہے پھر اگر بیٹا وہ دی چھولی جامن والا مولوی ہوئے کہ قسم رب کعبہ دی فاضل بریلوی دا محدث علی پوری دا سید جماعت علی دا وہ کردار ادا کرنا ہے وہ پارلیمنٹیرین ہوئے کہ قائد ملت نورانی دا رول پلے کرنا ہے وہ سینٹ دا ممبر ہوئے مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی دا رول پلے کرنا ہے یہ کوئی سادسنا چاہنے ہاں ملاد کی ضرورت ہے ذکر مصطفیٰ دی ضرورت ہے جدو ماما دیا چھولیاں اس ذکر نال جڑ دیا ہومن گیا پھر بدکار پیدا نہیں ہومن گے گلوکار
پیدا نہیں ہوں گے، پھر فنکار پیدا نہیں ہوں گے، پھر محمد پاک دے تابع دار ہوں گے، ختم نبوت دے پہرے دار ہوں گے، دین محمدی دے سچے چوکیدار ہوں گے۔ جاگ رہے ہو؟ تھوڑا جا ہولی سبحان اللہ۔ یہ ہے ضرورت، یہ ہے ضرورت۔ میں پھر دوستوں کی خدمت درد کروں گا، مسلکی تصور تو باغ نکل کے، فکری تشخص تو باغ نکل کے، اپنے سکول آف تھاٹ دے مختلف دائریاں تو باغ نکل کے سوچو تے صحیح، اور میلاد دی محافل اپنے لئے سامان پریشانی سمجھنے والے ہو، آخر دسو معاشرے وچ کے دے اثرات کی نے، انہیں تو دور رہنے دے اثرات کی نے۔ آمن دا سرے آج ہر بچہ بڑا محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر نال وابستہ ہے۔ پھر سوچو جتنیاں برائیاں معاشرے میں پھیلیاں نے، اور اس ویلے جتنا عروج برائی ہو، وی سی آر تو نکل کے سی ڈی پلیئر تک آئیے، سی ڈی پلیئر تو آکے ٹی وی سکرین تک پہنچیے، پھر ٹی وی سکرین کیبل نیٹ ورک کے سسٹم تو کے نکل کے موبائل کمیونیکیشن دے ذریعے ہر چھوٹے بڑے، ہر پڑھے لکھے ان پڑھ بچے دے دماغ دے وائرس کرائے بیماری چمبڑ چکی ہے۔ اس بیماری تو چھٹکارے دا حل کی ہے، دیوبندی بن کے نہ سوچ، وہابی بن کے نہ سوچ، سنی بن کے نہ سوچ، شیعہ بن کے نہ سوچ، محمد عربی دا نوکر بن کے سوچ۔ جس معاشرے وچ نچن والیاں نو تمغہ امتیاز لبدا ہوئے، جس معاشرے وچ ٹلے باز، پلے باز، جوئے باز، ٹپے باز دی عزت آبر ہوئے، اور جڑے معاشرے وچ فنکاراں، گلوکاراں، اداکاراں دی عزت آبرو دا تصور ہوئے، اسلام نو، اسلامائزیشن نو، اسلام نال جڑیاں نو کرٹیسائز کیتا جاوے، اس دور وچ کی کرو گے اگر تسی تے میں چاہنے عزتاں، عفتاں، رفعتاں، بہناں بیٹیاں، ماواں دیاں تحفظ وچ آ جاویں۔ دیکھ چکے ہو ایک ماں اپنے معصوم بچے نال رات دی تاریکی وچ شہر دے ہجوم وچ لاہور تو نکل کے گجرا والا چاندیاں اپنے بچیاں دے سامنے درندگی دا شکار ہو گئی ہے۔ حاکم بیچارہ قانون سازی دے چونچڑیاں وچ مصروف ہے، ایک بیٹی معصوم بیٹی جڑا والیاں وچ قسم جسم دے قتل آزا کوڑے دے پھیر تو لبدے نے، اور کوئی قصور زینب نامی معصوم بچی درندگی دا شکار ہو گئی ہے، کوئی کے پی کے وچ اجڑی ہے، کوئی بلوچستان میں اجڑی ہے، کوئی تیرے میرے شہر دی اندر، انہیں ساری جھنجھٹا تو نکلن دا ذریعہ کی ہے۔ آگے میں بکری دے کر چھوڑو بیچارہ غریب ہو لینے، میرا ساری زندگی ٹلیاں پیچھے پلیاں پیچھے بال دے پیچھے نسے ہو دی فکر کی ہو سکتی ہے، فکری یقین کی لیڈر تکیل رہنمائی کر سکتا ہے، لیکن اللہ بھی کبریائی بھی قسم ہے۔ آؤ قرآن اعلان پیا کر دائے، ہمیں قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآنی قانون امپلیمنٹ کر دے وہ الثانیۃ والثانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ ایک قرآنی قوانین موجود ہے، معاشرے وچ مصطفیٰ دا ذکر، حضور دی عزت دا تذکرہ، درود و سلام دی پسند، حضور دی عظمت رفعت دا تذکرہ عام کرو۔ قسم پروردگار دی اللہ رحمتاں دا نزول فرماتا ہے، جتنوں دے پیارے دا ذکر ہوندا ہے۔ عمران خان صاحب، چیف جسٹس صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، اس ملک دی بدامنی ختم کیویں ہوے گی؟ اس طرح ختم ہوے گی جدوں اجتماعی طور تے پاکستان دا ہر فرد محمد عربی دا ذکر دا اہتمام کرے گا۔ ہر بیماری ٹل جائے گی، میں نہیں آتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبند مکتب فکر دا ایک نامی گرامی فرد، وہ اندر ساڑھے علاقے وچ تعاون دی بیماری آ گئی، میں اس ویلے پوری دنیا کرونا چ لپٹی ہے، اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ اندر تعاون دی بیماری آئی، نکے بڑے مرنے شروع ہو گئے، میں کیا مر کے جانے کچھ کریے تھے صحیح۔ میں پھر حضور کے نورانیت کے رسالہ لکھے آئے،
جلسے تو بعد سبحان اللہ دی افسر موجود ہے میں حضور دے میلاد دے کتاب لکھی نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب یہ مقدمے اندر مولانا تھانوی صاحب نے بات بیان کی تھی اگر جی میں کتاب میلاد والی لکھی گئی پھر علاقے جو بیماریاں ٹل گئیاں مصیبت ٹل گئی لوگاں کیا کی تھی انہیں کیا کچھ نہیں کی تھا مصطفیٰ دا ذکر لکھی آئے کہ پڑھ آئے کہ کیتا ہے بیماری ٹل دی گئی ہے لوگاں کیا ساڑھے دی شفقت پر اگر میرے کوئی تے ٹائم کوئی نہیں ہے اے رسالہ لے جاؤ اگر ایک کتاب جڑی جڑے تھاتے علاقے میں پڑھ دی جاندی رہی ہے اس علاقے جو بیماریاں ٹل دیا گئیاں نے اور خود بسو کتاب وچ نبی دا ذکر ہوئے علاقے وچ محلے وچ ایریے وچ پڑھی جاوے کہ اللہ بیماریاں دور کر لینا ہے کہ جو ساری قوم حضور دے ذکر نال جڑ جاوے درود و سلام دے نغمے تے ڈالیاں دا تمام ہوئے پھر ہر فرد ہر بچہ ہر چھوٹا بڑا بے حیائی پاشی ہریانی تو دور نکل کے ایک ہی آنکھیں دا آفتاب رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا اگر محبت نال بیٹھے ہو تو پھر کوشش کرو نال پڑھ لو آفتاب رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ اچھا ایک چیز کو شرم بھی آنی چاہیے کہ بندے کو عجب بھی آنی چاہیے لیکن گانا گان لگیا بھیڑی گل کرن لگیا پچھلے دنوں میں پاکستان کا ایک بڑا معروف گویا بہت ہوئے بڑا پاپولر سی کہ او دے مرن کے بعد لوگاں بدبخت لوگاں نے بے حیا لوگاں نے او دے گانے شیئر کیتے کہ او دے پتر بھی گوئی ہے او دے پتر نے پھر ٹویٹ کر کے آگا خدا دا ناجے میرے پیو دی قبر تو نہ خراب کرو اور میرے پیو کو حکمت دی نات پڑی ہے او لا دیو یہ دا مطلب ہے پتہ انہوں یہ کاف نون جیم ریب انہوں پتہ ہے کہ ان چیزیں خیر نہیں ہے خیر کے برکت مصطفیٰ دی نات نہ لے اور جڑا شرم محسوس کرے حضور دی نات پڑھ لگے ہو مہربانی کرے منہ تلے رکھے لیکن اماں دی نات والی نبی دے ذکر والی لوری یاد ہوئے او ذرا محبت نال پڑھے کیونکہ کیمرہ کسے دا لحاظ نہیں کرتا ایک تابو دا سدیاں ہے جڑا نبی دے ذکر نال جڑے انجیاں ہے آفتاب رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا آفتاب رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا ان کے چہرے سے گیسو ہٹانے کو دو روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا اے جو سب میرے محبوب کے پاس جا ملک واللیل کے سو ذرا چومیا تیرے گول کے تشریف لانے میں در ان کی خوشبو سے ہی کام چل جائے راگ رہے ہو ایک باری پھر بولو اچھا یاد رکھو پیٹے ہو پیپے ہو نونے ہو دیوبندی ہو وہابی ہو سنی ہو شیعہ ہو چکرالی ہو بکرالی ہو یہی جائی بلالی ہو اور جیتا بھی ذکر کریے انہوں دسنا پہندا ہے نواز شریف جناب دل کر کھا کے جناب فیس بک پہ چاڑنا پہندا ہے کل نو کوئی شخص جائے گی عمران دے نام دل کر کھا کے پھر دسنا پہندا جناب تیرے نام تے الحمدللہ کٹ پئیے اور فلانے دے نام تے کٹ پئیے میرا ذکر کیتا ہے بینر لایا فلک سنا رہے اور تیری گل کیتی ہے لیکن پروردگار دی عزت دی قسم ہے اللہ دے محبوب محمد عربی دا ذکر کرو دسن دی ہون نہیں مدینے والا
کس بتی لائیے کس لائٹ لائیے کس سو بجا دیتے کس دیکھ پکائیے سبحان اللہ لکھائیے کینے سبحان اللہ اچھی فرمائیے یہ ساری اللہ میرے پاک نبی نو اللہ دی بارگاہ وچوں خاص عنایت نال پتہ لگ جاندا ہے اے شرطے میں گل چنگی کریے نبی دے پیارے غلاموں اے بات بیان کیتی ہے قاضی سلمان منصور پوری اہل حدیث عالم دین بہت بڑا نام گرامی جج پٹیالہ ہندوستان دی عدالت کا جج قاضی سلمان منصور پوری جامع کتاب لکھی ہے رحمت للعالمین آدھے میں حضور کے کتاب لکھی ہے دسن دی لوڑ نہیں پئی کھلن دی لوڑ نہیں پئی حضور کی بارگاہ کی میں مقبول ہوئی ہے آدھے میں جب کتاب مکمل ہوئی چھپ گئی ہے بمبے تو خط آیا پشاور تو آیا کولکتہ تو آیا جناب بہاولپور تو خط آئے کہ کتاب بھیجو میں توانو کی نہ دسے آئے انہیں آکیا ہے سرکار دی خواب زیارت ہوئی ہے حضور فرمایا قاضی سلمان پوری جی نے میری عظمت سیرت سے کتاب پورا کر دی ایڈا مطلب ہے سالیاں نو دسنا نہیں پہندا دسنا ہولی بولو دسنا نہیں پہندا اچھا کتاب دنائے نشروتی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی عالم لکھ رہے ایک اور بھی خیال لوگوں نے ذہن چنا ساڈی بولی پنجابی ہے شہر ساڈا جڑال ہے پنڈ ساڈا چار چکے ضلع ساڈا فیصل آباد ہے صوبہ ساڈا پنجاب ہے عمران خان کی مہنگائی کے دور میں پاکستان پھنسے ہوئے ہیں یہ دسو بھئی یہ سرکار نو ہر گل دا پتہ ہے کہ حضور دے وصال پاک نو 1400 سال ہو گئے نے روزہ تھڑ دے وچ نے اور نہ کوئی خبر نہ کوئی اخبار نہ کوئی میڈیا یہ دسو بھی ساڈا تے بابا دادا کو 40-50 سال پہلے جڑا امریکہ برطانیہ جب دوسرے ملک وچ گیا ہے جڑے ساڈے بال او دے جان تو بعد جمنے نے او تو انہاں نوں نہیں جاندا پردادا ہو کے دادا ہو کے ماما ہو کے بھانجے نوں نہیں جاندا چاچا ہو کے بھتیجے نوں نہیں جاندا کیونکہ او دے جان تو بعد پیدا ہویا تے کملیاں گلاں نہ کرو حضور وصال فرما گئے نے حضور نال دے پنڈ نہیں حضور ہزارہ میل دور نے روزہ اختر دے وچ نے اتنے ہزارہ من مٹی ہے اتنے روزہ پاک کے راہ وچ ڈھیر سارے دریا نے تے ڈھیر سارے ملک نے ان دی گلاں پولیاں کیت کر کے لوگاں نوں ایک سادے لوگاں نوں بے وقوف نہ بناؤ اساں کہ تہاڈا سوال تے بڑا جاندار ہے لیکن سوال دے جواب دی اگر تھوڑی جی مہربانی کرو سن لو تو یہ بڑا شاندار ہے تسو سبحان اللہ جل سے بعد اکھنا تک مفوت ایک بار ذرا پھر ٹرائی مارو پھر ٹرائی مارو بڑی بات لیکن تو سب تھوڑی مہربانی کیتا کرو جیڑا بندہ سوال کرے نا وہ دا سوال پورا سنیا کرو کہ الحمدللہ اسا مرے نہیں ملے تے اسا انہوں جواب اس گال مندہ نہیں دینا اسا محبت نال قرآن تے نبی دے فرمان والے رکھ کے پیش کرنے ہیں کیونکہ یہ سادہ مسئلہ سوال کا جواب ہی نہیں دے سکتا تو وہ ایو جا مسئلہ کے جران کا فائدہ کوئی نہیں بولو تو صحیح انہوں نے ہور بولو ایک باری گڑ بولو موجود ہوں دیئے لیکن کیونکہ مزاج ایسا ہوتا ہے اگلے دن میں تھا کہ انہوں نے کہا جناب یہ جیڑا تساں باقی گلہ دسو اسا تے کئیوں کول پوچھے ایسا کہ تساں پوچھو ہی دوئیے کولو تساں پوچھو ہی کسی جاہل کولو کہ ساڑھا قصور تے نہیں نا کیونکہ قوم دا مزاج چینج ہو گیا اور تساں دیکھیا نا ایس ویلے ایک قوم فریق مخالف ایس ویلے خون دیا شروع ہو رہی ہے وجہ کہ انہوں نے اپنے منبر اس بندے نو دیتے نے جڑا فیصل آباد دے اڈے تے برگر تے شوارما بیچتا رہے ہیں تے فیصل آباد دے اڈے تے بساں وچ چھلیاں بیچتا رہے ہیں آصف دلوی نامی انہوں منبر تے بٹھایا نے تو ہن کنڈے کٹ رہے ہیں پورا مسئلہ کیس ویلے رو رہے ابھی جاہل سانو لائے گئے تے تساں بھی مہربانی کرو جی میں قوم کو رو رہی ہے سیاںا بندہ وہ ہوندا ہے جڑا دوجے بندے نو ویکھ کے تے سبق حاصل کرے حکیم لقمان نے کسے پوچھا ساری دنیا دے استاد نے تیرا بھی کوئی استاد ہے انہیں کہا میرے استاد اننے نے انہیں کہ کی مطلب انہیں کہ ہر قدم تو پہلے ابو انہ ڈگوری پھیرتا ہے حق و ڈگوری و مدس دیئے وہ دی سوٹی کے ابو جگہ نیمی ہے کہ اچھی ہے اس واسطے قومہ سیانیاں ہوتی ہیں جیڑا کسی دے زوال نو اجڑ دی قوم نو بیٹھ کے تھوڑا دیا احساس کرے
کیونکہ میں اپنے ممبروں میں بچاؤ، اپنے تقدس بچاؤ، اپنے یہ اہتمام کرو. صرف یہ نہ دیکھو کہ تمہیں کی کہنا ہے، یہ دیکھو کہ تمہیں کی دیتا ہے. اتنے اہتمام کے بعد تمہارے پلے کوئی شاید پائے گئی ہے یا نہیں؟ جو ہے انہیں گل بڑی کی تھی، انہیں کہے دسو باقی تو گلا ٹھیک نہیں، یہ جڑا ختم شریف اگے جڑا سامان رکھ دے تے سارے پیڑ جاندے ہو، مولوی تے پیر تے چودھری تے وڈیرے ہر شاہ نکرے مار کے پنج کے تے ٹر گئے تے ایڈے تساں سیانے ہو کے لو ثواب مردے نو پڑ گیا جی. اینج قوم نو بے وقوف نہ بناؤ. کھاؤ زندہ، ثواب مردے نو پہنچ گیا. کوئی احساس نہیں. گل سچی ہے کہ نہیں؟ او بولو تو صحیح. گل جان ہے تھوڑے وچ ہے، سبحان اللہ تو پتہ لگنا بھی جان ہے. حالت بڑی اچھی ہے. انہیں کیا جناب دیکھو کھاؤ پیر مولوی چودھری، لو جی برات چاہ کے ٹر پہ سارے پھڑکا گئے، لو جی ثواب پڑ گیا جب بولتے ہیں. میرا خیال ہے تو اگلے جلسے جسے جواب ہے. میں بیٹھ سو جاؤں چادر پا کے سو جاؤ. میری سچی قوم، میری طاقت والی قوم، اچھی پیار نال سبحان اللہ کیوں بھی بیگم ہو گیا کدی اچھی نہ بولے. ہولی بولے جامعہ کلاس لگے ہوں بڑھڑیاں مکھی تو زبان جو ہے ایسا کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن سن لو کہ پانی پی گیا تو پی گیا، فروٹ کھا گیا زندہ ثواب پڑ گیا. ایک کہنا دین ہے ایسا کہ سنی بات اعتراض کرنال جواب دینال گل کھول کے سامنے آدھی ہے، لیکن ضروری ہے کہ سوال کرن والا چبل نہ ہوئے، جواب دین والا جاہل نہ ہوئے. سبحان اللہ کرنا ستا نہ ہوئے. گل سنائیے اعتراض ہوئی چندہ جواب لیکن ایسا خدمت قرض کرنے ایسا کہ سونی گل ہے. لیکن اعتراض کرنے والا بیچارہ نبی دے فرمان تو واقف آمنہ دے لال دے مبارک مقدس گلشن کی تاثیر حاصل نہیں ہوئی. اگر مطلب کی ہے اساں اگر تھوڑا یقین دے تصور نو سمجھدا احادیث نو پھر دوے سوال دی لوڑ نہ پیندی. میرے نبی دے دربار ایک صحابی آیا، اماں فوت ہو گئی ہے، میں چاہنا انہوں راضی رکھاؤ دی روح تسکین پہنچے. فرمایا کوئی چنگا کم کر اودا ثواب پہنچے گا. حضور کی طرف فرمایا پانی دا کنواں کھدوا دے، پانی دا کنواں کھدوا دے. پانی مردہ نہیں زندہ پیوے گا، ثواب مردہ نو پہنچے گا. صحابی آیا، حضور فرمایا جیڑی شہری پیش کرے پہنچ دیئے. انہو لوکانا حضور نے فرمایا تکتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ فبلغہو ذالک. ایک ضروری ہے کہ بندہ مومن ہوئے اور جیڑی شہری تھلو پہنچ دیئے. حضور نے کی طرف فرمایا جو دل کر دئی اب میں پھر دونوں گواہ بنا کے کہنا مخلاف نامی باغ میں اپنی والدہ دے رولو اشارے ثواب لئی وقف کی ہے. اور دسو اور فروٹ کھاون کے زندہ ثواب مردہ نو پہنچے گا، پانی پیوے گا زندہ ثواب مردہ نو پہنچے گا. اسا کیا لڑیاں میں کر سجنا، تیرا کم میں اعتراض کرنا، ساجا کم میں قرآن پہ صاحب قرآن پہ انوار پیش توجہ ہے. اچھا حضور نے ساڈا پتہ کینے اساتذہ کتاب کا نام نشر الطیب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب آکھدے حضور کے وصال تو 600 سال بعد مصر ایک بچہ پیدا ہویا، ماں پیو نہ رکھیا شرف الدین قادر الکلام شاعر بنیا. انہیں بیماری ہو گئی، فالج دا حملہ، شریک بیلی رشتہ دار حاکم سارے چھوڑ گئے. انہیں آکھیا میں اس ویلے انہوں دا ذکر کیوں نہ کر رہا جنہیں ذکر نہ مصیبتاں چلتی رہا. مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی عالم لکھ دے رہے آدھے نے پھر کی ہو رہا. شمس الدین بصیری نے سرکار دی بارگاہ وچ نغمہ پیش کیتا جڑا پنجابی اردو سرائکی وچ تساں پیش کر دیو. اپنی انداز نال انہیں سرکار دے حضور ترانہ پیش کر کے آکھیا مولا یا صلی
صاحب نے شرف الدین نے کلام پیش کیا میرے نبی شرف الدین نے گھر آ گئے اس کی ہولی شرف الدین دے گھر آ گئے اس آدرشو برادر افتخار رضوی صاحب سے بلدن پوچھیں گے گلی نمبر مکان نمبر محلہ نواز نفیس صاحب جان پوچھیں گے گلی نمبر مکان نمبر محلہ نمبر شہر کیے لیکن میرے نبی گھر آ گئے 650 سال بعد انہیں ترانہ پیش کیتا حضور نے کسی کو محلہ پوچھے دے سانو دسو مکان پوچھے دے سانو دسو شہر کے قصبہ پوچھے دے سانو دسو آپ کے بندہ پوچھے تو نے شرف الدین کہہ رہے تھے سانو دسو ایک مطلب ہے بندہ جتنے بھی ہوئے آمنہ دلال دا ذکر کرے حضور جان بھی لے دے پہچان بھی لے دے تائیں کے آکھنے آپ کعبے رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا ان کے جگر سے یسو ہٹانے تو دو روشنی میں جہاں سا اچھا ضرورت غازی علم الدین نے یہ ذکر کرتا میاں والی جیل ویچ نبی آگے ملے ضرورت تیرے کہ ماں چاہیے پتر گستاخ نہ ہوئے بے ادب نہ ہوئے وہ میری بہن بیٹی بچے رو ملاد کے عظم دس حضور کا حسن و جمال دس جود و نوال دس فضل و کمال دس تاکہ تیرا میرا بیٹا کسی نے دماغ نہ بٹھاوے آئیڈیل بناوے تے لجپال نبی محمد عربی ایس ویلے اہمیت دیالا نہیں کیونکہ دنیا ایس ویلے تقسیم ہو چکی ہے میں بیکھیا کہ صدر زیادہ جان دو لوگ عمران خان دناتے مر رہے ہیں زرداری دناتے پک رہے ہیں نواز شریف دناتے لوگ جناب والا مار بھی کھا رہے ہیں مار دے مار مرا دے بھی نے پارٹیاں دناتے لیڈروں دناتے قائدین دناتے اداکارہ دناتے فنکارہ دناتے جب تیرے میرے ڈرائنگ روم میں کسی بے حیاء جناب اداکار دی فوٹو لگی ہوئے جب تیرے میرے بیٹے معصوم بچے کے بڑے بہن بیٹی دے وال پیپر پہ کسی بے حیاء بدکار اداکار دی فوٹو لگی ہوئے جب تیرا میرا بیٹا کسی بلے باز بے حیاء کو آئیڈیل بناوے جب لچن والے کو آئیڈیل بناوے جب کسی بے حیاء بدکار کو گلوکار کو آئیڈیل بناوے اور نبی دے علماء آؤ اس دور مصطفیٰ دا ذکر کے حسن و جمال کے دسیے تاکہ تیرا میرا بچہ محمد عربی دا نوکر کے سچا غلام اس فکر نال جڑا گے کہ کوئی اثرات مرتب ہون گے معاشرے میں پھر کسی دی عزت اجڑے گی نہیں پھر کسی دی دھرتی میں بد امنی نہیں ہوئے گی ہر بندہ کسی نے کیا گزشتہ دن شرکپور شریف نے خان بادے چونگے ایک پیر صاحب نے جلیل شرکپوری انہوں نے نواز شریف صاحب کے بیانیے نال اختلاف کی ہے چند بھولی کتے طرح کیے پہنے ہوئے وجہ کیونکہ انہوں کتے انہوں ہر شہر پیارا میاں نواز شریف سے وہ بیانیاں انہیں سمجھے کہ انہوں نے نزدیک ساڑھے نزدیک کو بیانیاں اسٹیٹ دے اینٹی سی میاں صاحب نے جڑا دیتا ہے وہ اظہار بھی نہیں کر سکتا یہ مطلب ہے گونگے بے حیاء بدکار لوگ اکٹھے کرو گے اور جڑا لیڈر کے سامنے اختلاف رائے پیش نہ کر سکے قائد کے سامنے اپنا فکری نوٹ نہ رکھ سکے پھر ایسے بے حیاء بچے جمہوریہ نو اکٹھا کر کے کی کرو گے کیا اس سے دور ختم نبوت حملہ ہوئے وہ تو ایک بچے جمہوریہ کدھر مر گئے سن کوئی عمران نال اختلاف کرے انہوں زدو کوک کرو زرداری نال کرے انہوں زدو کوک کرو یہ او فکر ہے اسے سنیا نہیں سی رانا صلی اللہ صاحب نے کیا کیسی نواز شریف کا استقبال کرنا حج و عمرہ تو زیادہ اہمیت رکھتا ہے اسے سنیا نہیں سی مولا بخش چاڑیا نے کی بکواس کی تھی انہیں کہ بلاول بھٹو تے زرداری کی بات میرے لیے ایمان کا درجہ رکھ دی ہے کیا تو سب سنیا نہیں سی فیصل پاڈا بدکار کیا نہ سی اللہ
عمران خان کہ ادو ہوتا ہے جدو لوگ جہالت کے نشے وچ اس انداز کھپے ہوئے پھر کچھ سمجھ نہیں آتی. ایک ہے میلاد کی اہمیت کی ضرورت. آؤ میلاد کے مقصد کی بات کر کے محمد عربی کی غلامی کی عزت کے آبرو کی بات کر کے میں اجازت چاہتا گا. ایدہ مقصد کیے میلاد شریف کے مقصد یہ بلاؤ جھنڈیاں بھی لاؤ مرچوں بھی لاؤ لیٹوں بھی لاؤ جنازہ بھی کرو جلوس بھی کڈو. یہ سارے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، زینت العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی حمیون صاحب صاحب دامت برکات البرجیہ اور جناب زینت العلماء علامہ شاہ حسین چشتی صاحب آپ تشریف لائے. میں سمیع قلب سے ان کے عطا گریوں سے حضرت کو خوش آمدید ہے. فاضل جلیل حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد یونس صاحب رضوی دامت برکات العالیہ تشریف فرمائے. میں اپنی گفتگو وائنڈ اپ کر حضرت توجہ فرمائے. بچوں جوانوں میلاد ہو گیا، میلاد آ رہے ہیں. میلاد ڈٹ کے مناؤ، ناچ کے مناؤ، پوج کے مناؤ. لیکن یاد رکھو میلاد کے جلوس نال کوئی بے وضو نہ ٹرے، میلاد کے جلوس نال کوئی بے وضو نہ چلے، میلاد کے جلوس نو ویکھن لئی کوئی بیٹی بہن دیوار تے چڑھ کے نہ ویکھے. میلاد دیا لگیاں جھنڈیاں مرچاں کوئی بیٹی بہن عفت ماں باہر نکل کے نہ ویکھے. میلاد کا مقصد ہے کہ جدو جھنڈی لا لو مرچا لا لو لیٹا لا لو نال یہ بھی ذہن وچ رکھو اس گلی وچ کیڑا بندہ ہے جی بیٹی دے سر تے چاندی آ چکی ہے جہیز دی لعنت دی وجہ نال غریب باپ دی بیٹی اپنے باپ دے بوئے تے بیٹھی ہے. جتنی اللہ توفیق دیتی ہے 10,000 50,000 او دے اماں بابا دی کلی تے انج رکھو اس دوسرے ہاتھ نو خبر نہ ہوئے. لوگ پوچھیں گے کہ انہوں کو میلاد منایا ہے، مقصد میلاد کا اے ہے. گلی میں جڑا بندہ بیمار ہے، بیٹی بہن بیمار ہے، اس بیمار بیٹی بہن بھائی دے علاج واسطے اودی چار پائی تے جا کے اودے سرانے تلے 10,000 اللہ دی عطا کردہ توفیق کے مطابق رکھو. یہ ہے مقصد میلاد. اپنے رشتہ داراں جڑا بچہ یتیم ہے تعلیم حاصل نہیں کر سکتا اودی تعلیم دا بندوبست اپنے ذمہ لے لے، سکول دی فیس لے لے، کتاباں دا خرچہ لے لے. لوگاں نوں دس یہ ہے مقصد میلاد. چوکچ کھڑے ہیں کسی دی بہن بیٹی گزرے نوجوانوں اپنی نظریں زمین پہ رکھ لو کیونکہ اس گلی چو میری بیٹی گزر رہی ہے، پرلی چو تیری گزر رہی ہے، اس کے پر تیری ماں گزر رہی ہے، اگے میری ماں گزر رہی ہے. کہ جیڑا اپنی نظریں میں کسی دی بہن بیٹی لئی حیا پیدا کرے گا قدرت کو دی بہن بیٹی کو بدماشاں دی نظروں کو بچائے گی. جب تیری میری نظر جھکی ہوئے گی بیٹی بہن جا کے آکے کہ پچھلے چوکچ گولی نما کتے کھڑے سن جنہ دی وجہ تو میں راستہ بدلے ہے. اگلی گلی یہ چاہیے کہ نوجوانوں نے نظریں جھکا لیا نے تے او دا ماں پیو فخر نہ رکھے بچی جڑے بچے میلاد مناون والے ہوندے انہاں دی اکھاں وچ حیا تے شرم موجود ہوندا کیونکہ مقصد میلاد یہ ہے. ماں پیو اونچا نہ بولو مقصد میلاد. اماں بابے نو ستاؤ نہ مقصد میلاد. پڑوسی نو تنگ نہ کرو مقصد میلاد. جھوٹ نہ بولو گھٹ نہ تولو مقصد میلاد. شراب دی لعنت، زنا دی لعنت، سود دی لعنت، ریاکاری دی لعنت تو باز آ جاؤ. یہ مقصد میلاد ہے. آؤ اسا میلاد دی عظمت تے رفعت تے ضرورت تے اہمیت دے نال اپنی سکون مقصد میلاد نال کریں گے. ہاتھ چاہ کے وعدہ کرو نماز 5 گانا دا اہتمام. صبح اٹھن لگیا ماں اماں دے بابے دی جُتی سدھی کر کے رکھاں گے. اماں بابے نو وضو کرا کے مصلی بچھا کے دیاں گے. ہاتھ سکول کالج جان لگیا کم تے جان لگیا اماں دے پیر تے بابے دے ہاتھ چوم کے جاواں گے. اماں دے بابے ابو اچھی نہیں بولاں گے. جدو پڑوسی ماں بیٹی پوچھے میرا پتر جڑے سکول پڑھدا ہے تیرا بھی اتنے پڑھدا ہے میرا لڑ کے جاندا ہے تیرا پیر چوم کے جاندا ہے تیری ماں فخر نال آ کے آپی جی تیرا رات فلم دیکھ کے ستا ہونا ہے میرا بچہ رات مدینے والے دا میلاد سن کے ستا ہے. بڑا پاپولر سی کہ او دے مرن کے بعد لوگاں بدبخت لوگاں نے بے حیا لوگاں نے او دے گانے شیئر کیتے کہ او دے پتر بھی گوئی ہے. او دے پتر نے پھر ٹویٹ کر کے آگا خدا دا نا یہ میرے پیو دی قبر تو نہ خراب کرو اور میرے پیو کو حکمت دی نعت پڑھی ہے وہ لا دیو. یہ دا مطلب ہے پتہ انہوں نے یہ کاف نون جیم ریب کوئی پتہ ہے کہ ان چیزاں خیر نہیں ہے. خیر کے برکت مصطفیٰ دی نعت نال ہے.
ہن جڑا شرم محسوس کرے حضور دی نعت پڑھ لگے مہربانی کرے منہ تلے رکھے لیکن اماں دی نعت والی نبی دے ذکر والی لوری یاد ہوے او ذرا محبت نال پڑھے کیونکہ کیمرہ کسے دا لحاظ نہیں کردا اے کتابو دا سدیا دا سدیا جڑا نبی دے ذکر نال جڑیا انجی ہوے آفتاب رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا آفتاب رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا ان کے چہرے سے گیسو ہٹانے کو دو روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا اے جو شبا میرے محبوب کے پاس جا ملک واللیل کے سو ذرا چومیا پھر گو ان کے تشریف لانے میں در ان کی خوشبو سے بھی کام چل جائے جاگ رہے ہو ایک باری پھر بولو اچھا یاد رکھو پیٹے ہو پیپے ہو نونے ہو دیوبندی ہو وہابی ہو سنی ہو شیعہ ہو چکرالوی ہو بکرالوی ہو یہی جئی بلاوی ہو اور جیتا بھی ذکر کریے انہوں دسنا پہندا ہے نواز شریف کے نام دل کر کھا کے جناب فیس بک پہ چاڑنا پہندا ہے کل نو کوئی شخص جائے گی عمران کے نام دل کر کھا کے پھر دسنا پہندا جناب تیرے نام تے الحمدللہ کٹ پئیے اور فلانے دے نام تے کٹ پئیے میرا ذکر کیتا ہے بینر لایا فلک سنا رہے اور تیری گل کیتی ہے لیکن پروردگار کی عزت کی قسم ہے اللہ کے محبوب محمد عربی کا ذکر کرو دسن دی لوڑ نہیں مدینے والا کس بتی لائیے کس لائٹ لائیے کس 150 پر کس دیکھ پکائیے سبحان اللہ رکھائیے کینے سبحان اللہ اچھی فرمائیے یہ ساری اللہ میرے میرے پاک نبی نو اللہ دی بارگاہ وچوں خاص عنایت نال پتہ لگ جاندا ہے اے شرطے میں گل چنگی کریے نبی دے پیارے غلاموں اے بات بیان کیتی ہے قاضی سلمان منصور پوری اہل حدیث عالم دین بہت بڑا نام گرامی جج پٹیالہ ہندوستان دی عدالت کا جج قاضی سلمان منصور پوری جامع کتاب لکھی ہے رحمت للعالمین آدم میں حضور کے کتاب لکھی ہے دسن دی لوڑ نہیں پئی گھلن دی لوڑ نہیں پئی حضور کی بارگاہ کی میں مقبول ہوئی ہے آدم جب کتاب مکمل ہوئی چھپ گئی ہے بمبے تو خط آیا پشاور تو آیا کولکتہ تو آیا جناب بہاولپور تو خط آئے کہ کتاب بھیجو میں توانو کنے دسیا ہے انہیں آکیا ہے سرکار دی خواب زیارت ہوئی ہے حضور فرمایا قاضی سلمان پوری جی نے میری عظمت سیرت سے کتاب مرتب کی ایڈا مطلب ہے ساریاں نو دسنا نہیں پہندا دسنا ہولی بولو دسنا نہیں پہندا اچھا کتاب دنا ہے نشر الدین مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی عالم لکھ رہے ہیں ایک اور بھی خیال لوگوں نے ذہن چلا ساری بولی پنجابی ہے شہر سارا جڑال ہے پنڈ ساڈا چار چکے ضلع ساڈا فیصل آباد ہے صوبہ ساڈا پنجاب ہے عمران خان کی مہنگائی کے دور میں پاکستان پھنسے ہوئے ہیں یہ دسو بھئی یہ سرکار نو ہر گل دا پتہ ہے کہ حضور دے وصال پاک نو 1400 سال ہو گئے نے روزہ تھر دے وچ نے اور نہ کوئی خبر نہ کوئی اخبار نہ کوئی میڈیا یہ دسو بھی ساڈا تے بابا دادا کچھ 40-50 سال پہلے جڑا امریکہ برطانیہ جب دوسرے ملک وچ گیا ہے
جہے سارے بال وہ جان تو بعد جمے نے وہ تو انہوں نے نہیں جانتا، پردادا ہو کے دادا ہو کے ماما ہو کے بھانجے نہیں جانتا، چاچا ہو کے بھتیجے نہیں جانتا، کیونکہ وہ جان تو بعد پیدا ہوا ہے۔ تو کملیاں گلاں نہ کرو۔ حضور وصال فرما گئے نے، حضور نال دے پنڈ نہیں، حضور ہزارہ میل دور نے، روزہ اطہر دے وچ نے، اتنے ہزارہ من مٹی ہے، اتنے روزہ پاک کے راہ وچ ڈھیر سارے دریا نے تے ڈھیر سارے ملک نے۔ انج دیاں گلاں پونیاں کی کر کے لوگاں نوں ایک سادے لوگاں نوں بے وقوف نہ بناؤ۔ اساں کہ تہاڈا سوال تے بڑا جاندار ہے، لیکن سوال دے جواب دی اگر تھوڑی جی مہربانی کرو سن لو تو یہ بڑا شاندار ہے۔ تو سبحان اللہ جل سے بعد آخنا تک مفوت ایک بار ذرا پھر ٹرائی مارو، ایک بار ذرا پھر ٹرائی مارو۔ بڑی بات، لیکن تو سب تھوڑی جی مہربانی کیتا کرو، جیڑا بندہ سوال کرے نا وہ دا سوال پورا سنیا کرو کہ الحمدللہ اسا مرے نہیں گئے تے اسا انہوں جواب اس گال مندہ نہیں دینا، اسا محبت نال پھر قرآن تے نبی دے فرمان والے رکھ کے پیش کرنے ہیں، کیونکہ یہ سادہ مسلک سوال کا جواب ہی نہیں دے سکتا تو وہ ایو جے مسلک اجران کا فائدہ کوئی نہیں۔ بولو تو صحیح، انہوں نے ہور بولو، ایک باری گڑ بولو، موجود ہوں دیئے، لیکن کیونکہ مزاج ایسا ہوتا نا۔ اگلے دن میں تھا کہ انہوں نے کہا جناب یہ جیڑا تساں باقی گلہ دسو اسا تے کئیوں کول پوچھے ایسا کہ تساں پوچھو ہی دوئیے کولو، تساں پوچھو ہی کسی جاہل کولو تے ساڈا قصور تے نہیں نا، کیونکہ قوم دا مزاج چینج ہو گیا۔ اور تساں دیکھیا نا اس ویلے ایک قوم فریق مخالف اس ویلے خون دے آنسو رو رہی ہے، وجہ کہ انہوں نے اپنے منبر اس بندے نو دیتے نے جڑا فیصل آباد دے اڈے تے برگر تے شوارما بیچتا رہے تے فیصل آباد دے اڈے تے بساں وچ چھلیاں بیچتا رہے، آصف دلوی نامی انہوں منبر تے بٹھایا نے تو ہن کنڈے کٹ رہے نے، پورا مسلک اس ویلے رو رہے ابھی جاہل سانو لے گئے۔ تے تساں بھی مہربانی کرو جی میں قوم کو رو رہی ہے، سیاںا بندہ وہ ہوندا ہے جڑا دوجے بندے نو ویکھ کے تے سبق حاصل کرے۔ حکیم لقمان نے کسی پوچھا ساری دنیا کے استاد نے، تیرا بھی کوئی استاد ہے؟ انہیں کہا میرے استاد انے نے۔ انہیں کہا کی مطلب؟ انہیں کہا ہر قدم تو پہلے ابو انا ڈگوری پھیرتا ہے، حق وہ ڈگوری انہوں دس دیئے، وہ دی سوٹی کے ابو جگہ نیمی ہے کہ اچھی ہے۔ اس واسطے قومہ سیانیاں ہوتی ہیں جیڑا کسی دے زوال نو اجڑ دی قوم نو بیٹھ کے تھوڑا دیا احساس کرے، کیونکہ میں اپنے ممبرہ میں بچاؤ، اپنے تقدس بچاؤ، اپنے یہ اہتمام کرو۔ صرف یہ نہ ویکھو کہ تمہیں کی کہنا ہے، یہ ویکھو کہ توانو کی دیتا ہے۔ اتنے اہتمام کے بعد تواڈے پلے کوئی شے پائے گئی ہے یا نہیں؟ توجہ ہے؟ انہیں گل بڑی کی تھی، انہیں کہے دسو باقی تے گلاں ٹھیک نے، یہ جڑا ختم شریف اگے جڑا سامان رکھ دے تے سارے پیڑ جاندے، وہ مولوی تے پیر تے چودھری تے وڈیرے ہر شے نکرے مار کے پنج کے تے ٹر گئے تے ایڈے تساں سیانے ہو کے لو ثواب مردے نوں پڑ گیا جی۔ اینج قوم نوں بے وقوف نہ بناؤ، کھاؤ زندہ ثواب مردے نوں پہنچ گیا، کوئی احساس نہیں۔ گل سچی ہے کہ نہیں؟ او بولو تو صحیح، گل جان ہے تواڈے وچ ہے، سبحان اللہ تو پتہ لگنا بھی جان ہے۔ گل تے بڑی اچھی ہے۔ انہیں کہا جناب دیکھو کھاؤ پیر مولوی چودھری، لو جی برات چاہ کے تر پہ سارے پھڑکا گئے، لو جی ثواب پڑ گیا جب بولتے ہیں۔ میرا خیال ہے تو اگلے جلسے دسنے جواب ہے۔ سو جاؤ چادر پا کے سو جاؤ، میری سچی قوم، میری محبت والی قوم، پیار نال سبحان اللہ کیوں دی بیگم ہو دے ابو کدی اچھی نہ بولے، ہولی بولے جامعہ کلاس لگے ہوں بڑھڑیاں مکھی جو زبان جو ہے اسا کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن سن لو کہ پانی پی گیا، دودھ پی گیا، فروٹ کھا گیا، زندہ ثواب پڑ گیا۔ یہ کہنا دین ہے؟ اسا کہ سنی بات اعتراض کرن نال جواب دین نال گل کھول کے سامنے آندی ہے، لیکن ضروری ہے کہ سوال کرن والا چبل نہ ہوئے، جواب دین والا جاہل نہ ہوئے، سبحان اللہ کرنا ستا نہ ہوئے۔ گل سنائیے اعتراض ہوئی چنگا جواب، لیکن ایسا خدمت قرض کرنے ایسا کہ سونی گل ہے، لیکن اعتراض کرنے والا بیچارہ نبی دے فرمان تو واقف
آمنہ دے لال دے مبارک مقدس گلشن دی تاثیر حاصل نہیں ہوئی. اچھا مطلب کی ہے اساں اگر تھوڑا جا دین دے تصور نو سمجھدا احادیث نو پھر دوے سوال دی لوڑ نہ پیندی. میرے نبی دے دربار وچ ایک صحابی آیا, اماں فوت ہو گئی ہے, میں چاہنا انہوں راضی رکھاؤ دی روح تسکین پہنچے. فرمایا کوئی چنگا کم کر اودا ثواب پہنچے گا. حضور کی طرف فرمایا پانی دا کنواں کھدوا دے, پانی دا کنواں کھدوا دے. ہن پانی مردہ نہیں زندہ پیوے گا, ثواب مردہ نو پہنچے گا. وہ صحابی آیا, حضور فرمایا جیڑی شہری پیش کرے پہنچ دیئے. انہو لوکانا حضور نے فرمایا آتکتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ فبلغہو ذالک. ایک ضروری ہے کہ بندہ مومن ہوئے اور جیڑی شہری تھلو پہنچ دیئے. حضور نے کی طرف فرمایا جو دل کر دئی. ہم نے پھر دونوں گواہ بنا کے کہنا مخراف نامی باغ میں اپنی والدہ دے رولو اشارے ثواب لئی وقف کی ہے. اور دسو اور فروٹ کھاون کے زندہ ثواب مردہ نو پہنچے گا, پانی پیوے کا زندہ ثواب مردہ نو پہنچے گا. اسا کیا لڑیاں میں کر سجنا, تیرا کم میں اعتراض کرنا, ساجا کم میں قرآن کے صاحب قرآن کے انوار پیش توجہ ہے. اچھا حضور نے ساڈا پتہ کیویں اساتذہ کتاب کا نام نشر الطیب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب آخر ہے حضور کے وصال تو 600 سال بعد مصر ایک بچہ پیدا ہویا, ماں پیو نہ رکھیا شرف الدین, قادر الکلام شاعر بنیا. انہیں بیماری ہو گئی, فالج دا حملہ, شریک بیلی رشتہ دار حاکم سارے چھوڑ گئے. انہیں آکھیا میں اس ویلے انہوں نے ذکر کیوں نہ کر رہا جیدے ذکر نہ مصیبتاں چلتی رہا. مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی عالم لکھ دے نے آدھے نے پھر کی ہویا شمس الدین بوسیری نے سرکار دی بارگاہ وچ نغمہ پیش کیتا جڑا پنجابی اردو سرائکی وچ تساں پیش کر دیو. اپنی انداز نال انہیں سرکار دے حضور ترانہ پیش کر کے آکھیا مولا یا صلی وسلم دائما آبادن علی شرف الدین نے کلام پیش کیتا, میرے نبی شرف الدین نے گھر آ گئے. اس کی ہوئی شرف الدین دے گھر آ گئے. تسا دسو برادران افتخار رضوی صاحب کو سے والجان پوچھیں گے گلی نمبر مکان نمبر محلہ, نواز نفیس صاحب جان پوچھیں گے گلی نمبر مکان نمبر محلہ نمبر شہر کیے. لیکن میرے نبی گھر آ گئے 650 سال بعد انہیں ترانہ پیش کیتا. حضور نے کسے کوئی محلہ پوچھے دے سانو دسو, مکان پوچھے دے سانو دسو, شہر کے قصبہ پوچھے دے سانو دسو, آپ کے جو بندہ پوچھے تو شرف الدین کہہ رہے سانو دسو. ایک مطلب ہے بندہ جتنے بھی ہوئے آمنہ دلال دا ذکر کرے, حضور جان بھی لے دے پہچان بھی لے دے تائیں کے آکھنے آپ کعبے رسالت
اسا ضرورت غازی علم الدین نے یہ ذکر کیتا میاں والی جیل وچ نبی آ کے ملے ضرورت تیرے کہ ماں چاہیے پتر گستاخ نہ ہوئے بے ادب نہ ہوئے وہ میری بہن بیٹی بچے نو ملاد کے عظمت دس حضور دا حسن و جمال دس جود و نوال دس فضل و کمال دس تاکہ تیرا میرا بیٹا کسی نے دماغ وچ نہ بٹھاوے آئیڈیل بناوے تے لجپال نبی محمد عربی ایس ویلے اہمیت دیالا ہے کیونکہ دنیا ایس ویلے تقسیم ہو چکی میں دیکھیا کہ صدر تو زیادہ جان دو لوگ عمران خان جناتے مر رہے ہیں زرداری جناتے پک رہے ہیں نواز شریف جناتے لوگ جناتے والا مار بھی کھا رہے ہیں مار دے مار مرادی بھی نے پارٹیاں جناتے لیڈروں جناتے قائدین جناتے اداکارہ جناتے فنکارہ جناتے جب تیرے میرے ڈرائنگ روم کسی بے حیا جناب اداکار دی فوٹو لگی ہوئے جب تیرے میرے بیٹے معصوم بچے کے بڑے بہن بیٹی دے وال پیپر پہ کسی بے حیا بدکار اداکار دی فوٹو لگی ہوئے جب تیرا میرا بیٹا کسی بلے باز بے حیا کو آئیڈیل بناوے جب نچن والے کو آئیڈیل بناوے جب کسی بے حیا بدکار کو گلوکار کو آئیڈیل بناوے اور نبی دے علماء اس دور مصطفیٰ دا ذکر کے حسن و جمال کے دسیے تاکہ تیرا میرا بچہ محمد عربی دا نوکر دے سچا غلام اس فکر نال جڑا گے دیکھو دے اثرات مرتب ہون گے معاشرے میں پھر کسی دی عزت اجڑے گی نہیں پھر کسی دی دھرتی میں بد امنی نہیں ہوئے گی ہر بندہ کسی نے کیا گزشتہ دن شرک اور شریف نے خاندادے چونگے ایک پیر صاحب نے جلیل شرک چوری انہوں نے نواز شریف صاحب کے بیانیے نال اختلاف کی کہ چند بھولی کتے طرح کیے پہنے ہوئے وجہ کیونکہ انہوں کتے انہوں ہر شہد کو پیارا میاں نواز شریف سے وہ بیانیہ انہیں سمجھے کہ انہوں نے نزدیک ساڑھے نزدیک کو بیانیہ اسٹیٹ دے اینٹی سی میاں صاحب نے جڑا دیتا ہے وہ اظہار بھی نہیں کر سکتا یہ مطلب ہے گونگے بے حیا بدکار لوگ اکٹھے کرو گے اور جڑا لیڈر کے سامنے اختلاف رائے پیش نہ کر سکے قائد کے سامنے اپنا فکری نوٹ نہ رکھ سکے پھر ایسے بے حیا بچے جمہوریہ نو اکٹھا کر کے کی کرو گے کیا اس سے دور ختم نبوت حملہ ہوئے وہ تو ایک بچے جمہوریہ کدھر مر گئے سر کوئی عمران نال اختلاف کرے انہوں زدو کوپ کرو زرداری نال کرے انہوں زدو کوپ کرو یہ او فکر ہے اسے سنیا نہیں سی رانا صلاح اللہ صاحب نے کیا کیسی نواز شریف کا استقبال کرنا حج عمرہ کو زیادہ اہمیت رکھ لے اسے سنیا نہیں سی مولا بخش چاڑیا نے کی بکواس کی تھی انہیں کہ بلاول بھٹو تے زرداری کی بات میرے لئے ایمان کا درجہ رکھ دیئے کیا تو سب سنیا نہیں سی فیصل پاڑا بدکار کیا اللہ سی اللہ کو بات سب سے بڑا لیڈر عمران خان ہے کہ ادھو ہوگا جو لوگ جہالت میں نشے بچ اس انداز کھپے ہوئے کچھ سمجھ نہیں آتی ایک ہے علاج کی اہمیت کی ضرورت آؤ علاج کے مقصد کی بات کر کے محمد عربی کی غلامی کی عزت کے آبرو کی بات کر کے میں اجازت چاہتا تھا یہ مقصد کی ہے میلاد شریف کے مقصدیت لاؤ جھنڈیاں بھی لاؤ مرچوں بھی لاؤ لائٹوں بھی لاؤ جنازہ بھی کرو جلوس بھی کڈو یہ سارے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ زینت العلماء حضرت مولانا مفتی حبیب صاحب صاحب دامت برکات البرکیہ اور جناب زینت العلماء علامہ شاہ حسین چشتی صاحب آپ تشریف لائے میں سمیع قلب سے ان کے اتھا گریوں سے حضرت کو خوش آمدید ہے فاضل جلیل حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد یونس صاحب رضوی دامت برکات العالیہ تشریف فرما میں اپنی گفتگو وائنڈ اپ کر رہے ہیں توجہ فرمائیں بچوں جوانوں میلاد ہو گیا میلاد آ رہے ہیں میلاد ڈٹ کے مناؤ ناچ کے مناؤ پوج کے مناؤ لیکن یاد رکھو میلاد کے جلوس نال کوئی بے وضو نہ ٹرے میلاد کے جلوس نال کوئی بے وضو نہ چلے میلاد کے جلوس نو ویکھن لئی کوئی بیٹی بہن دیوار تے چڑھ کے نہ ویکھے
ملاد دیا لگیاں جھنڈیاں مرچاں کوئی بیٹی بہن فتوا باہر نکل کے نہ ویکھے ملاد کا مقصد ہے کہ جدو جھنڈی لا لو مرچا لا لو لائٹا لا لو نال کے بھی ذہن وچ رکھو اس گلی میں کیڑا بندہ ہے جی بیٹی دے سر تے چاندی آ چکی ہے جہیز دی لعنت دی وجہ نال غریب باپ دی بیٹی اپنے باپ دے بوئے تے بیٹھی ہے جتنی اللہ توفیق دیتی ہے 10 20 ہزار 50 ہزار او دے اماں بابا دی تلی تے اندے رکھو اس دوسرے ہاتھ نو خبر نہ ہوئے لوگ پوچھیں نے کہ انہوں کو میلاد منایا ہے مقصد میلاد دا اے ہے گلی میں جڑا بندہ بیمار ہے بیٹی بہن بیمار ہے اس بیمار بیٹی بہن بھائی دے علاج واسطے او دی چار پائی تے جا کے او دے سرانے تلے 10 20 ہزار اللہ دی عطا کردہ توفیق کے مطابق رکھو یہ ہے مقصد میلاد اپنے رشتہ داراں کی جڑا بچہ یتیم ہے تعلیم حاصل نہیں کر سکتا وہ دی تعلیم دا بندوبست اپنے ذمہ لے لے سکول دی فیس لے لے کتاباں دا خرچہ لے لے لوگاں نو دس کے ہے مقصد میلاد چوک وچ کھڑے ہاں کسی دی بہن بیٹی گزرے نوجوانوں اپنی نظراں زمین پہ رکھ لو کیونکہ اس گلی چ میری بیٹی گزر رہی ہے پرلی چ تیری گزر رہی ہے اس کے پر تیری ماں گزر رہی ہے اگے میری ماں گزر رہی ہے تے جیڑا اپنی نظراں وچ کسی دی بہن بیٹی لئی حیا پیدا کرے گا قدرت تو دی بہن بیٹی نو بدماشاں دی نظراں تو بچائے گی جب تیری میری نظر جھکی ہوے گی بیٹی بہن جا کے آ کے پچھلے چوک وچ گولی نما کتے کھڑے سن جنہاں دی وجہ تو میں راستہ بدلے ہے اگلی گلی چاہیے تو نوجوانوں نے نظریں جھکا لیا نے تے او دا ماں پیو فخر نہ رکھے بچی جڑے بچے میلاد مناون والے ہوندے انہاں دی اکھاں وچ حیا تے شرم موجود ہوندا کیونکہ مقصد میلاد یہ ہے ماں پیو اونچا نہ بولو مقصد میلاد اماں بابے نو ستاؤ نہ مقصد میلاد پڑوسی نو تنگ نہ کرو مقصد میلاد جھوٹ نہ بولو گھٹ نہ تولو مقصد میلاد شراب دی لعنت زنا دی لعنت سود دی لعنت ریاکاری دی لعنت تو باز آ جاؤ یہ مقصد میلاد ہے آؤ اسا میلاد دی عظمت تے رفعت تے ضرورت تے اہمیت دے نال اپنی سکون مقصد میلاد نال کریں گے ہاتھ چاہ کے وعدہ کرو نماز 5 گانا دا اہتمام صبح اٹھن لگیا ماں اماں تے بابے دی جُتی سیدھی کر کے رکھاں گے اماں بابے نو وضو کرا کے مصلی بچھا کے دیاں گے ہاتھ سکول کالج جان لگیا کم تے جان لگیا اماں دے پیر تے بابے دے ہاتھ چوم کے جاواں گے اماں دے بابے ابو اچھی نہیں بولاں گے جدو پڑوسی ماں بیٹی پوچھے میرا پتر جڑے سکول پڑھدا ہے تیرا بھی اتنے پڑھدا ہے میرا لڑ کے جانا ہے تیرا پیر چوم کے جانا ہے تیری ماں فخر نہ لا کے آپی جی تیرا رات فلم دیکھ کے سوتا ہونا ہے میرا بچہ رات مدینے والے دا میلاد سن کے سوتا ہے